أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے آیا نمبر 188 158 کہتے ہیں نو 88 88 188 کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، سورۃ البقرہ۔ اس آیت کا تعلق رمضان کی آیات کے فوراً بعد کا ہے، یعنی رمضان کی آیت 6 ہیں تقریباً، اور ان کے فوراً بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے بعد جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے، اس کا مقصد تقوی ہے اللہ تعالیٰ کا، تو تقوی کی پہلی دلیل کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں تقوی آ گیا ہے، تو اس کا پہلا ثبوت جو اللہ تعالیٰ نے جو مانگا ہے ہم سے وہ یہ ہے اس آیت میں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مال ایک دوسرے کے درمیان باطل کے استعمال سے مت کھایا کرو۔ پیسے کے معاملے میں باطل استعمال مت کرنا۔ ابھی باطل کے لفظ کے 2 معنی ہیں عربی میں، تھوڑی دیر میں بحث کرتا ہوں اس کے بارے میں۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس مال کے ذریعے یا پیسوں کے ذریعے تم حکام کو یعنی فیصلہ کرنے والوں کو اپنی طرف مت کھینچو، یعنی ان پر دباؤ مت ڈالو، ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس میں رشوت بھی آ جائے گی، کسی طرح کا انفلوئنس بھی آ جائے گا، کسی طرح کا پریشر ڈال رہے ہیں کسی بھی پیسوں کے ذریعے، وہ مت کرنا فیصلے کرنے والوں کے لیے۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور وہ اس لیے کہ تم لوگوں کے پیسوں کا ایک حصہ اڑا لو اور اپنے لیے استعمال کر لو ناجائز طریقے سے، اور وہ بھی بالاسم یعنی گناہ کماتے ہوئے یا غلط طریقے سے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ جو پہلی بات کی گئی ہے نماز کے یہ تقوی کے بعد، روزوں کے بعد، اور اس پورے رمضان کے مہینے کے بعد پیسوں کی بات کی گئی ہے، یعنی پہلی دلیل کہ انسان کے دل میں تقوی ہے کہ وہ پیسوں کے معاملے میں کیسا ہے، بزنس کے معاملے میں کیسا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اکثر جو بحث ہوتی ہے وہ بزنس کے معاملے میں ہوتی ہے، یعنی آپ کبھی کسی کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ میں ہیں تو آپ کانٹریکٹ میں اگر آپ نے کسی چیز سے ایگریمنٹ کی ہے کہ آپ نے یہ سروسز اس مہینے تک کرنی ہے، یا یہ مٹیریل آپ نے پرووائڈ کرنا ہے، یا یہ سپلائز بھیجنی ہے، کچھ کرنا ہے، تو اس میں آپ ہیرا پھیری مت کریں، اونچ نیچ مت کریں۔ بات یہ ایگری کی تھی، بعد میں فائن پرنٹ میں کچھ اور ڈال دیا۔ پہلے یہ کہا تھا کہ اگر اس ڈیٹ تک ہم مکمل کر لیں گے کام تو اس کے اتنے پیسے ہوں گے، پھر بعد میں کہا نہیں کچھ ڈیلے ہو گئے ہیں اور اب پیسے ڈبل ہو جائیں گے۔ پہلے آپ نے لکھ کے ایگری کر دیا، اس پہ بندہ مان گیا، اب وہ پھنس گیا آپ کے ساتھ، اب بعد میں جا کے آپ نے پرائس بدل دی، دگنی کر دی، تگنی کر دی، ٹائم لائن بڑھا دی آگے جا کے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جو معاہدہ توڑ رہا ہوتا ہے وہ توڑنے کے باوجود اور مزید بھی مانگتا ہے اوپر سے۔ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ اس کا ایک طرح سے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم اس کے ذریعے سے، پیسوں کے ذریعے سے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، حکام کے معنی حکومت میں کام کرنے والے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تھی مدینے میں تو اس وقت حکام تھوڑی تھے، تو اس وقت ہر طرح کے فیصلہ کرنے والے، ہو سکتا ہے کہ قبیلے کو کوئی فیصلہ کرنے والا، یا گھرانے کو کوئی فیصلہ کرنے والا، یا جج ہے کوئی، کسی کا جھگڑا ہو گیا اس میں کوئی ایک حاکم بنا دیا انہوں نے کہ ہمارا فیصلہ تم کرو گے، تو اس کو پیچھے سے پیسے پکڑا کے کہ ایک کی طرف وہ مائل ہو جائے جج، تو پیسوں کے ذریعے سے کسی کو پریشر ڈال کے اپنی طرف مائل کرنا تاکہ تم اس پریشر کے ذریعے سے لوگوں کا ناجائز طریقے سے ان کا جو حق تھا وہ کھا سکو، یہ مت کرنا جانتے بوجھتے۔ یہ آیت ہے، اور اس کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، عام طور پر اس کا بزنس کی دنیا میں اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس کی تفسیر کی جاتی ہے، لیکن عجب چیز یہ ہے کہ ان آیات کی جو الفاظ ہیں وہ عام ہیں۔ عام سے مراد یہ ہے کہ اس کا آپ بزنس کے معاملے میں تو آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن جو معاشی معاملات، پیسوں کے معاملات ہوتے ہیں وہ گھر میں بھی ہوتے ہیں، فیملیز میں بھی ہوتے ہیں، دوستوں میں بھی ہوتے ہیں، صرف بزنس میں ہی نہیں ہوتے۔ تو پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ باطل کے کیا معنی ہیں۔ باطل کے پہلے 2 معنی سمجھ لیں۔ پہلا معنی باطل کا یہ ہے جو چیز بے مقصد ہو۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، میرے رب تو نے یعنی یہ زمین اور یہ آسمان بے مقصد نہیں بنائے۔ بے مقصد کا لفظ قرآن میں کیا استعمال ہوا ہے؟ باطل۔ دوسرا ہے باطل جب کوئی مکاری کرے، جھوٹ بولے، سچ سے ہٹ کر بات کرے، اس کو بھی باطل کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں 2 پہلو ہیں۔ پہلا ہے کہ ایک دوسرے کا مال فضول، بے مقصد مت کھا جانا، یعنی ایک دوسرے کا مال کیا مقصد ہے، جیسے فرض کریں کسی
پہلے فقہا کی بات سمجھ لیں. میں بھی آج میری ڈاکٹر اکرم ندوی محدث ڈاکٹر اکرم ندوی سے ہی بات ہو رہی تھی اس بارے میں کہ مسلمان مرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں پیسوں کے معاملے میں، کیونکہ اس پر کئی طرف سے پریشر ہے. بچوں کے بھی خرچے ہیں، بیوی کے بھی خرچے ہیں، والدین کے بھی خرچے ہیں، بہن بھائی کے بھی خرچے ہیں، ہر طرف سے خرچے ہیں. تو کس کا کتنا حق ہے، کہاں تک حق ہے، فقہا نے اس پہ کیا بحث کی ہے قرآن اور حدیث کی روح سے، کس نتیجے پہ وہ پہنچے ہیں. تو ان کے نتیجے جہاں تک قرآن کی روح سے صاف صراحتاً بات سامنے آتی ہے کہ ایک مرد کی اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں پر ان کا نان نفقہ، ان کا خرچہ اس پر لازمی ہے. وہ اس وقت بھی لازمی ہے جب وہ افورڈ کر سکتے ہوں یا نہ کر سکتے. جیسے فرض کریں بیوی جو ہے وہ بہت امیر ہے، پھر بھی شوہر کی ذمہ داری ہے اس کا خرچہ، اس پر سے یہ خرچہ نہیں، اس پہ سے یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی گئی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. وہ کیونکہ وہ اپنے مال سے ان پر خرچ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے تمہارے تو خیر ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے، تو نہ 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 نہ. اگر شادی کی ہے تو یہ ذمہ داری آپ نے لے لی ہے، یعنی بیوی کا خرچہ آپ پر ہے. تم تو خود بھی افورڈ کر سکتی ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے. نہ نہ نہ، یہ آپ کو کہنے کا حق ہی نہیں رہا. اگر یہ کہنا ہوتا تو شادی نہ کریں. either or. اسی طرح اس کے شادی کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے، اولاد کا خرچہ آپ کی ذمہ داری ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں. ایک دفعہ وہ بالغ ہو جائیں پھر ان کی فائنینشیل رسپانسبلٹی اپنی ہے، آپ پر سے قلم اٹھ چکا، آپ پر سے قلم اٹھ چکا. پھر باقی رہ گئے اور رشتہ دار. اور رشتہ دار کون ہیں؟ بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، چاچا ہیں، دادا ہیں، اور رشتے ہیں، ماموں ہیں، وہ تمام رشتے ہیں. ان کے بارے میں حکم تقریباً ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ محتاج ہوں، اگر وہ ضرورت مند ہوں، تو ان پہ پہلا حق والدین کا، اس کے بعد اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ. خون کے رشتوں کو آپ نے نبھانے کی کوشش کرنی ہے جس حد تک کر سکیں. لیکن اگر والدین کو فائنینشیل ضرورت نہیں ہے، ان کے اپنے خرچہ ہے، ان کے اپنے ریٹائرمنٹ پلان ہے، یا ان کی جو میڈیکل نیڈز ہیں، جو بھی نیڈز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، پھر آپ پر سے ذمہ داری ہٹ جاتی ہے. آپ اگر اپنی طرف سے مزید دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن آپ پر سے قلم اٹھ چکا ہے. آپ پہلی ذمہ داری کون سی ہوگی؟ بیوی پر، بچوں پر. اس کے بعد اگر والدین ضرورت مند ہیں تب ان پر، بہن بھائیوں پر ضرورت مند ہیں تو ٹھیک ہے. تو وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ. ذوی القربہ جو پہلی بات آئی نا، یعنی جس مال پہ آپ کی جو خرچے کی ذمہ داری نہیں ہے اس میں سے آپ نے خرچ کرنا ہے تو سب سے قریبی رشتوں پر. میں سب سے قریبی میں سب سے اوپر والدین کا رشتہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اب باطل کی بات میں یہاں اس لیے کر رہا ہوں کہ بے مقصد کہ کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہماری فیملیز میں فیملی پریشر میں آ کے فضول چیزوں پہ خرچ کرایا جاتا ہے. فضول چیزوں پہ خرچ کرایا جاتا ہے. جیسے فیملی میں کوئی شادی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب شادی میں ہم کراچی میں شادی ہے تو سب کو تو جانا ہوگا، تو ٹکٹ لیتے ہیں سب کے. اب یہ ٹکٹ لیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہم کیا اکانومی کلاس میں گئے تھے، تو سب کے بزنس کلاس ٹکٹ لے کے دو بھائی. ایسے یہ کیا. اب ٹھیک ہے اگر آپ کی والدہ کی عمر زیادہ ہے، ان کی کمر میں درد ہے یا کچھ ہے تو ٹھیک ہے، اس کو آپ دیٹس سم تھنگ ایلس. لیکن اب لوگوں کو دکھانے کے لیے اب یہ والے ٹکٹ بھی اچھا ہوٹل میں ٹھہریں گے تو کون سے ہوٹل میں ٹھہریں گے؟ اچھا کوئی پچھلے سال والا جوڑا پہنیں گے اس سال بھی؟ نہیں اس سال تو نیا لینا پڑنے کو. پرانی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں، وہ لوگ کہیں گے ایک ہی پہنا ہوا ہے تم نے، یا تم نے اپنی بہن کو وہ والا پہنا دیا، وہ پکڑے جاؤ گے. تو وہ پہننا ایک دفعہ ہے اور اس کے بعد وہ میوزیم میں لگا رہے گا اندر. لیکن اس بات پہ اتنا پریشر کہ جو جائز مال کہیں جانا تھا وہاں نہیں گیا، وہ ان چیزوں میں گیا. یہ بھی باطل ہے، کیونکہ یہ کون سا والا باطل ہے؟ بے مقصد. یہ بے مقصد والا باطل ہے. اسی طرح اب کوئی آپ کے گھر میں جو ہیں وہ گیسٹ آ رہے ہیں، کہیں دور سے آ رہے ہیں. اب پتہ نہیں گیسٹ آ رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے گھر کو ہوٹل بنانے کی. اب وہ تو نیا کارپیٹ لگانا پڑے گا، نئے فلور بنانے پڑیں گے، پینٹ دوبارہ کراؤ، کیونکہ وہ وہاں سے جو ہے وہ ماموں آ رہے ہیں، وہاں سے تمہارے کزن آ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہیں گے کہ اچھا امریکہ میں اس حال میں رہتے ہیں یہ لوگ، ان کو تو ہم سے بھی زیادہ مفلسی کا حال ہے ان کا. تو ان کو دکھانے کے لیے آپ پورا گھر الٹا سیدھا کر کے، اور کیونکہ وہ آنے والے ہیں جی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا ہو، ٹھیک ہے مہمان نوازی اپنی جگہ ایک چیز ہے، لیکن ان اپیرنسز کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر آپ فضول خرچی کرتے ہیں تو یہ بھی باطل ہی ہوا. اور ان چیزوں میں پھر باطل اور طرح کا بھی ہوتا ہے، فضول خرچی اور طرح کی بھی ہوتی ہے. بے مقصد قسم کا خرچہ وہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار فیملی میں نا، کہتے تو ہم اس کو محبت ہے، لیکن وہ محبت نہیں ہوتی، کنٹرول ہوتا ہے. کہ ٹھیک ہے ایک طرف سے جو ہے وہ
بیوی کی طرف خرچے ہیں، بچوں کی طرف خرچے ہیں. ہمارے کلچر میں کیا ہوا ہے، اور میرا اس بات کا جائزہ ہزاروں ای میلز پڑھنے کے بعد ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں سکھایا یہ گیا ہے کہ تمہاری جو اصل فیملی ہے نا وہ تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارے بہن بھائی ہیں، اور جو بیوی بچے ہیں نا وہ تو ایک بوجھ ہیں، وہ بوجھ ہیں. اور پھر کئی ہر جگہ ایسا نہیں ہے، لیکن کئی کیسز ایسے ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے، بیوی آ جاتی ہے گھر میں، تو اس کو یاد دلایا جاتا ہے شوہر کے ذریعے یا ان لاز کے ذریعے کہ یہ ہمارا گھر ہے، یاد رکھنا ہم نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں اس گھر میں آنے دیا ہے. میں تو اس کے خلاف تھی لیکن چلو کیا کر سکتے ہیں، میرا بیٹا پاگل ہو گیا تھا یا جو بھی. اور اس کو بیوی کو یاد دلانا کہ اس کا حق کم ہے. شریعت کے اعتبار سے جب وہ بیٹے کا خرچہ ہوگا تو کہاں پہلے ہوگا؟ بیوی پہ. لیکن اس گھرانے میں یہ ایکچوئل کیسز ہیں ہمارے لوگوں کے، دیندار لوگ ہیں، حج پہ جاتے ہیں، رمضان کے روزے ہیں، حافظ قرآن ہیں، لیکن جب بیٹے کا پے چیک آتا ہے نا تو وہ آٹومیٹک وڈرال جاتا ہے والد صاحب کے اکاؤنٹ میں یا ماں کے اکاؤنٹ میں سیدھا. اس کو اپنے پیسے اس کو نظر نہیں آتے. اور بیوی کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو وہ تم کہہ دو کہ کیا دودھ چاہیے، کیا چاہیے، میں لے کے آ جاتا ہوں. اس نے پیسے دیکھنے بھی نہیں ہیں. دوسری طرف ایکسٹریم کیا ہوتا ہے، نہیں تمہارے پیرنٹس تمہیں کنٹرول کر رہے ہیں، پیسے میرے ذمہ ہونے چاہیے. اب وہ وہاں پر وہ نظر رکھی جا رہی ہے کہ یہ تم نے اس دن خرچ کیا تھا، یہ تم امی کے گھر جا کے خرچ کیا تھا، یہ ان کو لے کے گئے تھے نا اس دن، یہ کیا لیا تھا؟ ان کے لیے ایک دوائی لی تھی. اچھا اب دوائیاں بھی لی جا رہی ہیں. یعنی پوری آڈیٹنگ ہو رہی ہے ایک طرف سے دوسری طرف کی کہ اس پہ کہیں خرچ نہ ہو جائے، اس پہ کہیں خرچ نہ ہو جائے. یہ محبت کے نام پہ، لیکن یہ کنٹرول، دس از جسٹ کنٹرول. یہ بھی باطل ہے، یہ بھی ایک طرح کا باطل ہے. لوگ کرتے کیا ہیں کہ دیکھو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے نا، میں تمہارے فائنانس کا تھوڑا مجھے ایکسیس دے دو تاکہ میں دیکھ لوں کہ سارے بل وغیرہ ٹائم پہ ہوتے رہیں. لیکن وہ بل وغیرہ پے کرنے کی بات نہیں، دیکھنا ہوتا ہے کہاں خرچے ہو رہے ہیں، کہاں کس جگہ جا رہے ہیں، یہ ہماری مرضی کے مطابق جا رہے ہیں، ہماری مرضی کے بغیر جا رہے ہیں. یہ سب باطل کے تحت آتا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اور پھر اوپر سے جو مزید زیادتی یہ ہے کہ جو دین نے جس بات پر آپ کو حکم نہیں دیا، آپ پر کوئی پریشر نہیں ڈالا، آپ پہ کوئی گلٹ نہیں ڈالا. کبھی کبھار رشتوں کے ناطے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اگر مجھ سے واقعی محبت کرتے تو یہ چیز کر دو، میرے لیے یہ چیز کر دو، یہ چیز کر دو. اور اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں بیگم صاحب یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو فضول خرچی ہوگی، یا ابھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یا والدین کو منع کر دے، یا بہن بھائی کو منع کر دے، کسی کو منع کر دے. اچھا اب یہ ہے، اس طرح ہے. اب پتہ چلا کہ تمہیں تو واقعی بس لالچ، یعنی جو دینے والا تھا اس کو لالچی کہہ دینا جو دینے والا تھا. تو دس از اس کو تو باقاعدہ ویسٹ میں تو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اٹس کالڈ فائنینشیل ابیوز. فائنینشیل ابیوز کا جو بہت بڑا سبجیکٹ ہے سائیکالوجی میں، اس میں زیادہ تر پرپیٹریٹر فیملی ممبرز ہوتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے اسپوکن یا ان اسپوکن قسم کا پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ نے ان جگہ خرچ کرنا ہے، اس جگہ خرچ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے گائیڈ لائن دے دی ہے کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے، کس چیز پہ کرنا چاہیے، کس چیز پہ نہیں کرنا چاہیے، اور کس چیز میں آپ کو کھلی چھٹی ہے، آپ کو کوئی گلٹ نہیں کر سکتا. کوئی آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں. وہ آپ کا حق ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، وہ آپ کے درمیان، آپ کے رب کے درمیان. آپ کے اوپر کو پولیس آ کے نہیں کری تم نے یہاں کیوں خرچ کیا، وہاں کیوں خرچ کیا. تو اور پھر اس کے بعد باطل دوسرا کون سا ہے؟ باطل دوسرا یہ ہے کہ کبھی شوہر ہوتے ہیں، بیوی بھی کماتی ہے، شوہر بھی کماتا ہے، اور وہ کرتے کیا ہیں، وہ ایک اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی ہیں ایک ہی اکاؤنٹ میں، کوئی بات نہیں، تو ایک فیملی ہے. اچھا ایک اکاؤنٹ میں تو پیسے آپ نے ڈال دیے، لیکن اب شوہر نے کیا فیصلہ کیا کہ جی میں نے گھر خریدنا ہے. گھر اپنے نام اور اپنی امی کے نام یا اپنے ابو کے نام، دو دادا اور ابو کے نام گھر ہو گیا. بیوی جس کی کمائی تھی وہ بھی اس پیمنٹس میں جا رہی ہے، لیکن اس کا نام نہیں ہے پراپرٹی پہ، یا اس کا نام ہٹا دیا پراپرٹی سے. کمائی تو اس کی بھی تھی، کمائی تو اس کی بھی تھی. پھر اس کے بعد ہماری شریعت میں سخت ممانعت ہے کہ آپ بیوی کی کمائی کو چھو نہیں سکتے. خرچہ آپ نے کرنا ہے، اس سے نہیں لینا. یہاں تک کہ ان طبن لکم عن شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا. مہر کے معاملے میں بات کی جا رہی ہے قرآن میں. پہلے تو مہر فوراً دے دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں جب کہتے ہیں نا کہ بعد میں دیں گے، اس کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں کبھی نہیں دیں گے، اس کا ترجمہ سب کو پتہ ہے. اور مہر نہ دینے سے شادی باطل ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، شادی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. مہر کا مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. قرآن نے تو صاف کہہ دیا ہے عورتوں کو
جو شادی کے تحفے ہوتے ہیں وہ فوراً دے دیا کرو، جلدی سے دے دیا کرو، اور خوشی خوشی دے دیا کرو نہلتاً. اب اس میں سے جیسے فرض کریں، فرضیہ طور پہ میں کہہ رہا ہوں $10,000 ہیں، ٹھیک ہے، کم ہے زیادہ ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، $10,000 ہیں. اب آپ نے دے دی اور دیتے دیتے کہا یا صحیح ہے، لے تو تم رہی ہو لیکن چلو کم از کم تم تو خوش ہو، کوئی تو خوش ہو. میرے ویسے تو میں پورے گھر پہ ہی خرچ کرتا ہوں لیکن تم رکھ لو، یعنی تنزیہ ساتھ میں کچھ کلام. نحلتاً سے اس کی نفی ہوتی ہے، آپ یہ دیتے ہوئے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اب میں تمہیں دے تو دیا ہے لیکن کچھ گھر کا بھی سوچ لو، کچھ فیملی کا بھی سوچ لو، میں بھی تو آخر اتنی محنت ہی کر رہا ہوں. مرد کو ایسی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، سراسر اجازت نہیں. یہ بھی کیا ہوگا اگر وہ شریف النفس عورت ہے، وہ ایسی بات سنے گی، وہ کیا کہے گی؟ نہیں جی پھر آپ لے لیں، میں کیا کہوں، ٹھیک ہے، محنت مجھے تھوڑی چاہیے، مجھے تو بس آپ چاہیے، وہ لے لو. وہ قیامت کے دن وہ کھڑی ہو جائے گی اور وہ کہے گی نہیں مجھے وہ چاہیے تھے. اور وہ شوہر سے دیکھ رہا ہوگا، تم نے تو کہا تھا مجھے تو بس آپ چاہیے، وہ تو آپ نے پریشر ڈالا تھا اس لیے کہا تھا. اس وقت آپ کا خوف تھا، بس خدا کا خوف ہے، آپ کا خوف نہیں رہا تو زبان کھل گئی ہے. انطقنا الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کی زبان کھول دی اس دن، اس نے یہ زبان بھی کھول دی. تو یہ یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ مجھے پیسے دے دو، یہ ڈائریکٹ ہے، لیکن کئی دفعہ پریشر جو آپ دوسروں پر ڈالتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کی شکل سے ہوتا ہے. اچھا یہ رکھ لوں، نہیں آپ رکھ لیں، نہیں آپ رکھ لیں، کہا بھی نہیں، شکل سے پتہ چل گیا، یا آہیں بھر بھر کے، یا کھانا نہیں کھایا جا رہا، نہیں آج موڈ نہیں ہے کھانے کا، آج بس رہنے دو، آج آواز بدل لی. یہ ساری ڈرامے بازیاں کیوں؟ تأکلوا بینکم اموالکم بالباطل ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اور پھر یہ جو مہر کا مسئلہ ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے کہا فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا، اگر وہ اپنی مرضی سے بغیر آپ کی طرف سے کسی پریشر کے آپ کو کچھ کہہ دیں، آپ نے $10,000 دیے، اس میں سے $5 نکال کے اس نے آپ سے کہا جاؤ آئس کریم لے لو اپنے لیے، تو آپ خوشی خوشی جا کے آئس کریم کھاؤ. پھر آپ کو ضمیر لانے کی ضرورت نہیں ہے بیچ میں کہ میں مرد ہوں، میں تمہارے پیسے کبھی نہیں. اگر وہ خود سے دے رہی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی سے دے رہی ہے، لیکن آپ نے کسی طرح سے اس پر پریشر نہیں ڈالنا، وہ باطل ہوگا، وہ فائنینشیل ابیوز ہوگی، کیونکہ وہ اس کا حق تھا. اس کی طرف تو آپ غلط طریقے سے نظر بھی نہیں رکھ سکتے، نظر بھی نہیں رکھ سکتے. پھر کہیں کہ نہیں تمہارے تو بھائی کی اتنی پراپرٹی ہے، تمہارے تو چچا کی اتنی وہ زمینیں ہیں، اور اس کا تو یہ ہے اور وہ ہے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے؟ وہ آپ ان کے چچا کو ان کے چچا ہی رہنے دیں، آپ ان کو بیچ میں ان کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میاں بیوی کے ناطے میں ہوتا ہے، اولاد اور والدین کے معاملے میں ہو سکتا ہے، ہر معاملے میں ہو سکتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ ہر ایک کی نظر ہوتی ہے کہ یہ جو پیسے بن رہے ہیں یہ اس کی طرف نہ چلے جائیں، یا یہ اس کی طرف نہ چلے جائیں، اس پہ کیوں خرچ کر رہے ہو، اس پہ کیوں خرچ کر رہے ہو، یہ ہم پہ، یہ تو ہمارے ہونے تھے. اور یہ ذہنیت کہاں سے آتی ہے کہ ہم کئی دفعہ اپنی اولاد کو اپنی ایک انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں فائنینشیل قسم کی. اب ہمارے کلچر میں، سب کانٹیننٹ میں، اگر آپ اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کریں ترکی سے، یا کمپیریزن کریں خلیج سے، یا افریقہ سے، یا یورپ کے مسلمانوں سے، یا دنیا جہاں میں مسلمان ہیں، ملیشیا کے مسلمانوں سے، انڈونیشیا کے مسلمانوں سے، وہاں کہیں یہ مرض نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے. وہاں کسی کے ہاں نہیں ہے کہ والدین بچے ہمارے ریٹائرمنٹ پلان ہے ہمارا، کسی کے ہاں نہیں ہے. عرب بھی کیا کرتے تھے، بچے ایک عمر کے ہو جائیں جاؤ اپنی گھر سے نکال دیتے تھے، وہ تو اپنی زندگی گزارو. افریقہ میں بھی یہی ہے، ہر جگہ یہی ہے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ ایک دفعہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ٹھیک ہے، انہوں نے والدین کا خیال رکھنا ہے. ہوتا ہے والدین بیمار ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، فائنینسز نہیں رہتے، قرض میں پڑ جاتے ہیں. ان تمام صورتحال میں وہ تو جو ہمارے فقہاء ہیں ان کی جو نصیحت ہے، ان کی جو احکام ہے وہ واضح ہیں. وہ واضح کیا ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان پہ حق جاتا ہے، وہ ان کو آپ کو سپورٹ کرنا ہے. اگر آپ کی جیسے مدر ہیں اور وہ اپنی جو ہے وہ میڈیکل رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر سکتی، افورڈ نہیں کر سکتی، تو وہ آپ پر پڑتا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری بن گئی اب، تو وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اسی طرح لیکن اگر وہ ایسی بات نہ ہو، اور پھر بیٹے سے کہا جائے بیٹا وہ میری 3-4 تو دکانیں ہیں لیکن چوتھی میں کھولنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے میں چاہتا ہوں تم انویسٹمنٹ کرو. یہ ابو میں تو ابھی نہیں کر سکتا. اچھا وبالوالدین احسانا، بڑا تمہیں بڑا قرآن آتا ہے، تو یہ کیا تھوڑا سا یہ نہیں کر سکتے تم اپنے والدین؟ نہیں، یہ دس از اگین فائنینشیل ابیوز. اسی کو فائنینشیل ابیوز بچے بھی کرتے ہیں، صرف اولاد نہیں کرتی، بچے بھی کرتے ہیں. بچے کبھی کبھار جو فیملی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی
فیملی جو ہوتی ہیں, جو والدین ہوتے ہیں, وہ کمائی کم ہوتی ہے ان کی, لیکن بچے سکسیزفل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی ہوتا ہے ایسا ہے کہ والدین سکسیزفل ہوتے ہیں, بزنس چل رہا ہوتا ہے, امیر ہوتے ہیں, اور بچے نکمے. اور بچوں کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کر لیں پیسے کہاں سے آنے ہیں, ماں باپ سے. اب وہ 26 سال کا ہو گیا ہے, 35 سال کا ہو گیا ہے, 40 سال کا ہو گیا ہے, لیکن ایک پیسہ کرائے کا نہیں دینا, ایک تھوڑی سی مدد نہیں کرنی, کوئی گھر میں کوئی ریپیئر ہونی ہے تو وہ نہیں دینی. اس کی اپنی جاب بھی ہے, لڑکے کی اپنی جاب بھی ہے, گھر میں بھی رہ رہا ہے, لیکن مجال ہے کہ گھر کی پیمنٹس کی طرف کچھ کر دے, یا بجلی کا بل دے دے, یا گروسری کی طرف کچھ مدد کر دے. کھانے کو تیار, سونے کو تیار, گھر استعمال کرنے کو تیار, لیکن مدد کرنے کو تیار نہیں. یہاں تک کہ اگر, اور باپ کو آگے سے پوچھنا پڑے گاڑی خراب ہو گئی ہے کچھ مدد کر دو. شرم کا مقام ہے, شرم کا مقام ہے. اگر اس عمر پہ ہو اور والدین کے تحت رہ رہے ہو, اور وہ بیچارہ تمہارا باپ کما رہا ہے, ماں کما رہی ہے, وہ اپنی سیونگز یوز کر رہے ہیں, اپنی ارننگز یوز کر رہے ہیں, اور تم اس گھر میں, اور تمہاری اپنی کمائی بھی ہے, اور اس پر تم ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے, اور اوپر سے جتلاتے بھی ہو کہ ہاں مائی پیرنٹس آر سو انوئنگ, ہر وقت پیسے کے معاملے میں. وہ پیسے کے معاملے میں تو ان کا ہر بوجھ تمہیں اٹھانا چاہیے تھا. اور خاص کر جب بیٹے کی شادی نہ ہوئی ہو تو پھر کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ والدین. اور رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ والدین کو پوچھنے کی کبھی ضرورت نہ پڑے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں کہ ان کی ضروریات میں نے پوری کر دی تھی, ان کی ضروریات میں نے پوری کر دی تھی. ٹھیک ہے, لیکن یہ دوسری طرف سے اولاد کی طرف سے بھی ابیوس ہوتی ہے. اور پھر ابیوس اور کیا ہوتی ہے کہ ایک تو تھوڑا سا دیا اور پھر بار بار یاد دلانا, وہ یاد ہے پچھلے مہینے بھی میں نے دیے تھے. اب یہ جو آپ کرتے ہیں نا, پچھلے مہینے بھی میں نے دیے تھے, ایک تو ان کا حق تھا. اگر حق نہ بھی ہوتا, اگر آپ نے اپنی طرف سے صدقہ دیا تھا, اس کو تو میں صدقہ نہیں کہتا, لیکن اگر صدقہ کہہ بھی دیں, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, تم اپنے صدقے کو یعنی احسان جتلا کر اور تکلیف دینے والے الفاظ دے کر ضائع مت کیا کرو, ضائع مت کیا کرو. اور یہ تو جو قرآن میں بقرہ میں جو آخر میں الفاظ آ رہے ہیں, اس کا تو جو یہ کرتے ہیں, یہ کچھ کرتے ہیں, ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. وہ تو ایسے ہے جیسے کوئی پتھر ہو, اس کے اوپر کوئی پودے اگ رہے ہوں, اور لگے کہ یہ بڑی زرخیز زمین ہے, پھر ایک سیلاب آتا ہے اور ساری زمین اڑ جاتی ہے, پیچھے ایک پتھر رہ جاتا ہے. فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا, وہ تو کھلا بس گنجا پتھر رہ جاتا ہے, اور پھر ان کے پاس جو کچھ کمایا ہوتا ہے, اوپر کھیتی بنائی ہوتی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا, وہ سب ضائع ہو چکی ہوتی ہے. اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو دیتے ہیں اور دیتے وقت جتلاتے ہیں یا دیتے وقت دکھاتے ہیں. تو یہ بھی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. پھر اور طرح کی ابیوس ہے باطل. کیا ہماری فیملیز میں ہوتا کیا ہے کہ کبھی اچھا بیٹا یہ کچھ گھر کی ریپیئر کرانی تھی تو اس کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے, جی ٹھیک ہے. اچھا یہ کچھ اس کے لیے جو ہے تمہاری بہن کے لیے ضرورت, تمہارے بھائی کے لیے ضرورت ہے, کچھ دے دینا, ٹھیک ہے جی. اب آپ نے دیے, اگلے مہینے جو ہے وہ فلوریڈا کی ویکیشن کی تصویریں آ گئیں. یہ کہاں سے آئے؟ اچھا زیادہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب دے دیے تو دے دیے. مانگے ایک مقصد سے, مانگے با مقصد, خرچ کیے بے مقصد, خرچ کیے بے مقصد. اور یہ بہت ہوتا ہے. اور پھر کیا کہا جاتا ہے کہ اب دے دیے تو تمہارا, اب پوچھ گچھ کرو گے کہاں خرچ کیے. ارے اگر پوچھ گچھ نہیں کرنی تھی تو بتایا کیونکہ اس کے لیے دیے جا رہے ہیں, یا اس کے لیے دیے جا رہے ہیں, یا تمہاری جو ہے وہ جو خالہ ہیں یا تمہاری ممانی ہیں یا چچی ہیں یا جو بھی ہے, یا کوئی یتیم کزن ہے تمہاری جو بھی ہے, ان کی مدد کے لیے ٹھیک ہے. اگر دیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, دیا جا رہا ہے. تو یہ باقی اور جگہ کہاں جا رہے ہیں پھر یہ پیسے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اور اس کے بارے میں سوال بھی مت پوچھنا, زیادہ آگے پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی اوقات سمجھو. یہ بھی باطل ہے. یعنی مانگنا یا ڈیمانڈ کرنا, طلب کرنا ایک مقصد سے, لیکن خرچ کرنا دوسری طرف. یہ جھوٹ نہ ہوا تو اور کیا ہوا, یہ فریب نہ ہوا تو اور کیا ہوا. پھر اسی طرح اجازت بغیر, ایک ہوتا ہے نا گھر میں آپ کو ایک ایکسیس ہوتی ہے, جیسے فرض کریں کریڈٹ کارڈ ہے, اس پہ 2 لوگوں کے نام ہے, 3 لوگوں کے نام ہے, لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی خرچہ کرنا ہو آپ اس میں سے کر سکتے ہیں. یا ہوتا ہے کہ نہیں میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بل پے کرنے ہو تو میں آپ کے ذریعے کروا دوں, لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اس کا استعمال کیا ہونا ہے. اب اس میں جو پیمنٹ ہو رہی ہے وہ کرنے والا اور جو اس میں سے کھول کے خرچے کر رہا ہے وہ اور.
وہ کوئی اور. میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں اپنی زندگی کا. بزنس میں ہوا تھا, فیملی میں نہیں, بزنس میں ہوا تھا. کئی سال پہلے جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا کارپوریٹ کریئر چھوڑ کے مجھے پاگل پن کا دورہ پڑا کہ میں نے عربی انسٹیٹیوٹ شروع کرنی ہے, عربی پڑھانی ہے. اب میں اس کو فائنینشلی وائبل کیسے بناؤں. مجھے نہ اکاؤنٹنگ آتی تھی اس وقت, نہ مجھے ٹیکس اسیسمنٹ وغیرہ کوئی نہیں آتی تھی. مسجد میں ایک لڑکا ملا مجھے, وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے والنٹیئر بنتا ہوں, فائنینشیل اکاؤنٹنگ وغیرہ میں کر دوں گا, ٹیکسز میں فائل کر دوں گا, آپ بس کام کریں, آپ کام کی فکر کریں, آپ پڑھانے کی فکر کریں, میں یہ باقی سنبھال لوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. 3 سال ہم نے اکٹھے کام کیا, ٹھیک ہے. اور میں نے کہا کہ میری ایک سیلری ہے, مناسب ہے, اس پہ میری فیملی کا گزارا ہو جائے گا, باقی بس اس اکاؤنٹ میں چلتا رہے, اس سے ہم مزید نئے پروگرام شروع کریں گے. اس کی میری ایگریمنٹ یہ تھی. وہ والنٹیری بیسس پہ اس نے کہا. میں نے اس کو کہا تو میں ہائر کروں. کہتے نہیں, مجھے یہ میں فی سبیل اللہ کر رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ فی سبیل اللہ کرو. 3 سال گزر گئے, میں نے اکاؤنٹ کھول کے بھی نہیں دیکھا کہ کتنے پیسے ہیں اس کے اندر. 3 سال. تیسرے سال, اس وقت تیسرے سال تک ہمارا ایک اور ٹیچر تھا جس کو میں نے ہائر کیا تھا. وہ موراکو سے تھے, مغربی تھے. تو وہ جو میرے ایڈوانس اسٹوڈنٹ تھے نا, وہ ان کو پڑھایا کرتے تھے نیو یارک میں. تو انہوں نے مجھے کال کی, وہ بھی سال سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے کال کی کہ نعمان, مجھے شرم تو آ رہی ہے کہنے میں, لیکن ابھی میں نے حج پیکج کے لیے سائن کر لیا ہے اور اس کی قیمت یہ ہے, اور مجھے 6 مہینے سے سیلری نہیں دی گئی. تو میں بس ہمبلی میں درخواست کر رہا ہوں کہ اگر آپ سیلری دے سکیں تاکہ میں حج کا پیکج پے کر سکوں, ورنہ میں یہ کال کو کبھی نہ کرتا. میں اب پے رول ہوتی ہے ہر 2 ہفتے, اور یہ بندہ مجھے کال کر رہا ہے کہ 6 مہینے سے اس کو سیلری نہیں دی گئی. میں حیران بیٹھا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے فوراً, وہ جو میرا والنٹیئر اکاؤنٹنٹ ہے جو ساری چیزیں, میری پیمنٹ تو ہمیشہ ٹائم پہ آتی ہے, تو میرے ٹیچر کی کیوں نہیں آئی. تو میں نے اسے کال کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیمنٹ نہیں ملی. کہتے ہیں میں آپ کو خود ہی آ کے بتاؤں گا. مجھے شک پڑ گیا, تو میں نے آن لائن جا کے اس میں لاگ ان کیا پہلی دفعہ. 3 سال میں پہلی دفعہ میں نے لاگ ان کیا, وہ میری غلطی ہے. اور جا کے دیکھا کہ بھائی فلوریڈا کے ٹکٹ, لیپ ٹاپ, موویز, ہوائی, کالج ٹیوشن, گاڑی کی پیمنٹس, رینٹل کارز. وہ تو 3 سال سے ویکیشن لگی ہوئی تھی. وہ جتنے خرچے پرسنل اس کے تھے, دوستوں کے ڈنرز, روز رات کو ڈنرز, ایک کے بعد دوسرا خرچہ, تیسرا خرچہ. اور میں حیران کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پھر جا کے میں اس سے ملا, تم نے یہ کیا کیا ہے. کہتا ہے کہ اصل میں یہ فی سبیل اللہ کر رہا تھا. پھر میں نے ایک مولانا صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا کہ تم کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو, اس میں تمہیں دنیا میں بھی لینے کا حق ہے, تو اس لیے میں کر رہا ہوں. پہلے تو رویا, پہلے بہت رویا. میں سب ایک پیسہ واپس کر دوں گا. شروع میں صرف گیس کے لیے میں لیتا تھا, لیکن پھر عادت پڑ گئی, میں ایک پیسہ آپ کو واپس کر دوں گا. وعدہ کر کے گیا. اچھا اگلے دن میں نے کہا اگلے دن بینک میں آؤ میرے ساتھ اور اپنا نام اکاؤنٹ سے ہٹا دینا. جی ٹھیک ہے, میں ہٹا دوں گا. اگلے دن بینک میں آیا میرے ساتھ, اپنا نام ہٹایا, ہم دونوں باہر گئے. میرے جانے کے 20 منٹ بعد واپس بینک میں آیا, میرا نام واپس ڈالو, میرا نام واپس ڈالو اکاؤنٹ میں. انہوں نے کہا نہیں آپ کا تو ہٹ چکا ہے, وہ تو سائنر تو وہ ہیں, وہ آئیں گے تو کریں. نہیں ڈسپیوٹ ہے. انہوں نے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیا. اب جو تھوڑے بہت بچے تھے اس میں وہ فروزن. اور پھر مجھے دھمکیوں کی کال شروع ہو گئی. یہ کہاں بندہ ملا تھا مجھے, پہلی صف میں نماز میں فجر پہ. یہ خطبے دیا کرتا تھا, ابھی بھی دیتا ہوگا, مجھے کیا پتا. ٹھیک ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. میرے ایسے بھی امپلائیز ہوئے ہیں, کبھی کسی کو اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ہے. اکاؤنٹنٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے خرچے کہاں ہو رہے ہیں, ایکسپینسز کیا کرنے ہیں, اور جو اس نے پے کرنا ہے وہ کس کی مرضی سے کرنا ہے, امپلائر کی مرضی سے کرنا ہے. اب اکاؤنٹنٹ صاحب رکھے, بعد میں ان کو آڈٹ کیا گیا, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو بونس دے رہے ہیں, کسی کی فلائٹ لگا رہے ہیں, کسی کا کچھ کر رہے ہیں, کسی کھلی چھٹی, تم بھی لے لو, تم بھی لے لو, تم بھی لے لو. اچھا یہ تمہیں ریس نہیں, چلو میں مجھے بتائے بغیر, وہ اکاؤنٹنٹ ہیں جی. اور پھر جب پکڑے گئے اور پھر نکالا گیا تو بڑے مزے کا میسج بھیجا انہوں نے جی. کیا کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے 6 سال کام کیا ہے, تو 6 سال کا مراد ہے, 6 سال سے مراد ہے کہ 72 مہینے میں نے آپ کے لیے کام کیے ہیں, تو ہر مہینے کا کم از کم $1,000 بونس ہونا چاہیے. تو میں صرف آپ سے $72,000 مانگوں, لیکن میں آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دینے کو تیار ہوں, آپ صرف $36,000 دے دیں. اور یہ اس وقت نہیں کہ وہ یعنی وہ چھوڑ کے, میں فائر کر رہا ہوں, اور اس کی ای میل آ رہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر میں آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دے کے صرف آپ سے $36,000 دینے کو تیار ہوں.
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں، ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی نماز پہ بالکل پابند، روزوں کا اہتمام ہے، حج پہ جا رہے ہیں، عمروں پہ جا رہے ہیں، وہ ہر جگہ وہ چیز اپنی جگہ سب ٹھیک ہے. پیسوں کے معاملے میں کوئی اور ہی مخلوق، آپ پہچانے ہی نہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، جھوٹ، مکاری، فریب، بلیک میل، ان چیزوں کے ذریعے سے پیسہ لینا، کسی سے دھوکے کے ذریعے سے کسی سے پیسہ لینا، دھمکیوں کے ذریعے سے کسی سے پیسے لینا. پھر اگلی بات آ رہی ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. دوسری چیز جو مت کرنا وہ یہ ہے کہ کسی پر دباؤ مت ڈالنا کہ فیصلہ کرنے والا اپنا فیصلے سے ہٹ جائے پیسوں کی وجہ سے. اب اس کے دو اس میں چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ پیسے کے ذریعے کسی سے کہا جائے کہ اگر تم نے یہ فیصلہ کیا فیملی میں تو میری فائنینشیل سپورٹ تمہارے لیے ختم، پھر میں کچھ نہیں کرنے والا تمہارے لیے، میں دھمکی دے رہا ہوں، یہ گھر میرا ہے، میں نے گھر سے نکل جانا، اپنا معاملہ خود کرو. وہ دباؤ میں آ کے غلط طرف فیصلہ. یا کبھی گھر میں گھرانوں میں کبھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا، تو ٹیم بنانی پڑتی ہے، آپ کس ٹیم پہ ہیں یا اس ٹیم پہ ہیں، کس سائڈ پر ہیں آپ. اور اس میں پیسوں کے معاملے میں دھمکیاں، یہ کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کرو گے تو ہم وہ کر دیں گے. وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. یہ اس لیے کہ لوگوں کا کچھ حصہ پیسہ تم اڑا سکو، وہ بھی گناہ کے ذریعے. پیسوں کے معاملے میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے گھرانوں میں. کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جائیداد کے معاملے میں شریعت نے تو واضح کر دی کس کا کتنا حق ہے، لیکن نہیں وہ تو ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس معاملے کو تھوڑا سامنے لایا جائے. یہ حساس معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں ہر فیملی کی سچویشن الگ ہوتی ہے، ہر سچویشن انڈیویجول کیس ہوتا ہے. میں یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ یہ بات سن کے اپنے گھر میں نئی لڑائی شروع کر دیں، لیکن کم از کم ان باتوں کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم غلط طرف نہ ہوں، ہم غلط سائڈ پر نہ ہوں، ہماری طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جا رہی ہو فائنینشیل قسم کی. آپ کہہ سکیں اپنے آپ سے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی. اس معاملے میں آپ نے کسی کا حق جو واقعی حق بنتا تھا وہ نہیں مارا. یہ بات ضرور یاد رکھ لینا کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے جو حقوق دیے ہیں اور جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ ایک ہیں، اور جو لوگ حقوق اور ذمہ داریاں بناتے ہیں وہ اور ہیں. وہ زمین آسمان کا فرق بھی ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو لوگ اپنی طرف سے بناتے ہیں نا، وہ اس کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، وہ آپ کی طرف سے ہے، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کیونکہ آپ کو اگر وہ کہیں گے یہ میری مرضی ہے تو پھر اس کا کتنا وہ کہاں تک بات لے جاؤ گے. لیکن اب وہ کہیں گے کہ اچھا یہ فیملی کے ساتھ تم ایسے کرو گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ کہ تم نے فیملی کے ساتھ ایسے کیا، گھر والوں کے ساتھ ایسے کیا. اچھا اب اس گلٹ کے ذریعے پھر انسان اس پریشر میں آ کے اس ابیوز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ابیوز ہر طرح کی ہوتی ہے، فائنینشیل ابیوز ایک خاص قسم کی ابیوز ہوتی ہے جو ہمارے ہاں بہت کامن ہے، بہت زیادہ کامن ہے. اب اگر ابھی ریسنٹلی میں گیا تھا، میں جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا، وہ لوگ پہچان جائیں گے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کسی کے ہاں ڈیورس ہوئی تھی، میاں بیوی تھے، 20 سال تک ان کی شادی تھی، ایک ہی اکاؤنٹ میں سارے پیسے تھے، ٹھیک ہے. طلاق ہوئی تو پتہ تھا کہ تقریباً ایک ہی سیلری تھی دونوں کی، اور سیونگز بھی دونوں سے تقریباً لگ بھگ ایک ہی تھیں. تو عام تو یہ ہونا چاہیے 50-50، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی بھی کمائی تھی، اس کی بھی کمائی تھی، دونوں کی کمائی تھی، تو آدھا آدھا کر لو، ٹھیک ہے. اور امریکن لاء میں عام طور پہ کیا ہے 50-50. تو جیسے جس شادی کے وقت، اگر شادی سے پہلے اگر آپ کے $100 تھے وہ آپ کے ہی $100 ہیں، شادی کے بعد جو کچھ کمایا وہ آدھا آدھا. یہ لاء ہے یہاں پر بیسکلی. اس میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں ادھر ادھر، لیکن بیسکلی لاء یہ ہے. شریعت کا لاء کچھ اور ہے. شریعت کے لاء میں کیا ہے کہ آپ نے اگر مہر دینا تھا تو مہر دے دیا. اس کے بعد اگر وہ حاملہ تھی یعنی پریگننٹ تھی اور طلاق ہو گئی، تو جب تک پریگننسی مکمل نہیں ہو جاتی اور دودھ پلانے کی پیمنٹ نہیں ہو جاتی، اس وقت تک آپ نے فائنینشیل سپورٹ کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ پر فائنینشیل ذمہ داری متعلقہ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو شوہر ہیں وہ ہر نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کسی چیز پہ فکر نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں بڑی شریعت پر آ گئے کہ شریعت میں تو تمہیں 50-50 نہیں ملنا چاہیے. میں نے کہا اگر شریعت میں 50-50 نہ بھی ہو، اس معاملے میں تو 50-50. یہ تو تمہارے پیسے ہیں، یہ تو تم نے کمائے ہیں، یہ کسی اور کی کمائی تھوڑی ہے. تو اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو شریعت نے جو بات کہی ہے اس کا ویسٹرن لاء سے یا سیکولر لاء سے کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے.
کئی معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر بزنس چل رہا ہو تو وہ صرف اس لیے چل رہا تھا کہ گھر پہ سے سپورٹ ہو رہی تھی، گھر میں سے سپورٹ پاسبل تھی، تبھی وہ کام کر سکا، تبھی وہ بزنس چل سکا. تو کئی معاملات میں 50-50 تو فیئر ہوتا ہے. وہ ایک جج ڈٹرمن کر سکتا ہے، وہ کوئی اور اس میں شریعت کی کانٹرڈکشن نہیں ہو رہی، وہ اس میں کوئی نفی نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی. لیکن جب غلط طریقے سے بدلہ لینے کے تحت کم دیا جائے یا زیادہ لیا جائے، وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے میں نے تکلیف دینے کے لیے لینا ہے زیادہ، میں نے بس کسی طرح اس کو بلیڈ کرنا ہے، یا شوہر کو یا بیوی کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب طلاق کی آیات، شادی کے بارے میں بہت کم آیات ہیں، طلاق کے معاملے میں 4 صفحے ہیں، پھر اس کے اوپر مزید ایک اور صورت ہے. کیوں؟ طلاق کے معاملے میں جو تقویٰ کا لحاظ نہیں کیا جاتا، پیسوں کے معاملے میں، مطلقات کے معاملے میں، بدلہ لینے کے معاملے میں، اس کے بارے میں خاص ہدایات کی ضرورت تھی. یہاں انسانیت گر جاتی ہے، یہاں خدا کا خوف چلا جاتا ہے. تو اس وقت جو فائنینشیل ابیوز ہوتی ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیلی بحث کی گئی ہے قرآن میں، کیونکہ وہ ایک تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس سے انسانیت سفر کرتی ہے. تو یہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے مت بنائے جو ایک دوسرے کا مال باطل سے خرچ کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے مت بنائے جو لا تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، کے پیسوں کے ذریعے خود دباؤ میں پڑیں یا کسی اور کو دباؤ ڈالیں غلط راستے کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آپ کے سوال